إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين تمام طرح کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو تنہا تمام دنیا کا خالق مالک رازق حاکم اللہ رب العالمین ہے وہی ذات رب السماوات والارض وہی ذات وہو علی کل شیء قدیر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اسی الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین قیامت کے صبح تک درود السلام کے بے شمار پھول نشاور ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بالخصوص آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ حاضرین جمعہ بزرگان دین میرے نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں بہنیں میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 یعنی 21 پڑھی. اسی مناسبت سے میرا موضوع یا عنوان بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہماری زندگی. اسی مناسبت سے میں چند باتیں گفتگو کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے، ان کے رشد و ہدایت کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. آپ کی زندگی کہ بہت سارے اوصاف ہیں اور آپ کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. بھائیوں، میں آپ کے سامنے کھڑا تو ہوا ہوں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ کیسے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اور اسی طرح بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ اور پیش کرتے تھے، ان تمام پہلو پر پوری کتاب سیرت نبوی سے بھری ہوئی ہیں. لوگ آج تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا ہی بہترین کارنامے نے دکھایا، لیکن اس روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی شخصیت نہیں آئی. عیسائی کا ایک رائٹر لکھتا ہے دا 100 شخصیت اس کتاب کا نام ہے، یعنی 100 لوگوں میں سب سے اچھے کون سے ہیں، کون کی شخصیت سب سے اچھی ہے، تو سب سے پہلا جو نام آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اصل اخلاق، اصل سیرت، اصل آپ کی زندگی وہ ہے جو دشمن بھی آپ کی سیرت اور اخلاق کی گواہی دے.
دشمن بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دے، دشمن بھی آپ کے کردار کی گواہی دے کہ فلاں شخص بہت اچھا اور جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کہاں شروع کروں کہاں ختم کروں، میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سورہ احزاب میں جو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ میرے بھائیو، بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2310 آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، فرمایا جاؤ انس فلاں کام کی طرف۔ میں نے دل میں ارادہ کیا جاؤں گا، لیکن زبان سے میں نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر آپ یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بچپنا تھا انس کا، وہ چلے گئے۔ جب روانہ ہوئے چلنے لگے، بازاروں میں جب پہنچے کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچپنا تھا، آپ بھی یعنی انس بن مالک نے بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس طرح گردن پر ہاتھ رکھ کے کہا میرے پیارے انس، میں نے تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا، تم وہاں کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا، پیارے انس کہتے کہ میں پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا رہا ہوں بس، اور میں روانہ ہوگی۔ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ بچپنا ہے، بچہ ہے تو بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ پیارے انس کے الفاظ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور آپ اس پر مسکرا رہے ہیں، یعنی ڈانٹ نہیں رہے، چلا نہیں رہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ ماں باپ ہو، جب بچے سے کسی کام کے لیے کہا جائے، اگر وہ بچہ وہ کام نہیں کرتا ہے تو گالیوں تک کے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ کتنے والدین ایسے ہیں، کتنی مائیں ایسے ہیں، اگر یہاں پر خواتین ہیں تو وہ سنیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، اپنے بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں۔ نہیں، بچپنا ہے، اس کے ساتھ پیار سے پیش آئے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے، پوری تاریخ کتاب سے بھری ہوئی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار سے ملاقات کے لیے روانہ ہوتے تھے، جب راستے میں بچے ملتے تھے تو السلام علیکم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی، اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہیں اور اس بچے نے سلام نہیں کیا تو ہم اس پر شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت برا ہے، اس نے سلام نہیں کیا۔ نہیں، سلام کی پہل ہمیں بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ بچے کی عادت بنے، اسے سمجھائیں، اس کو اچھے انداز سے بتائیں، اور کبھی کبھار بچوں کے لیے اچھے لوگوں سے دعا بھی کروائیں، دعا اچھے لوگوں سے بھی کروائیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث 1982 میں اٹھا کے دیکھیے، ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ام سلیم نے کہا اللہ کے نبی میرے انس بن مالک کے لیے دعا کر دیجیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، میں نے آپ کی مہمان نوازی کے لیے کھجور اور کچھ میٹھی چیزیں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا اس کھجور کو اس کے برتن میں رکھ دو اور اس میٹھی چیز کو اس کے برتن میں رکھ دو، کیونکہ میں آج روزہ سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ایک کونے میں نماز نفل ادا کر رہے ہیں اور آپ نے دعا دی اے اللہ اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ ام سلیم کہتی ہے اللہ کے نبی میرا ایک پیارا بچہ لاڈلا بھی ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے وہ بچہ، کون ہے بلاؤ۔ ام سلیم کہتی ہے اللہ کے نبی وہ بچہ انس ہے، وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کی خدمت کرنے والا انس ہے۔ آپ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کی اللہم ارزق اہلہ ومالہ وولدہ، اے اللہ اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ دعا دی
تو انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھا، سب سے زیادہ دولت مند میں تھا۔ ام امینا یعنی انس بن مالک کی بیٹی کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، میرے والد محترم یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے 100 سے زائد پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں تھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کے حق میں دعائیں خیر بھی کریں، اچھے انداز سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور اسی طریقے سے تیسری حدیث، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف نکل پڑے، میں بھی اپنے گھر کی طرف نکلا، لیکن اتنے میں راستے میں سامنے سے بچے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے گال پر، رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے گال پر بھی ہاتھ پھیرا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے فریج کے اندر سے ہاتھ نکالا گیا ہو، اتنا ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور خوشبو ایسی آ رہی تھی جیسے کہ عطر کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے نبی نے نکال لیا ہو۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری زندگی میں یہ پہلو ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بچوں پر شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ اور بہت سارے اور بھی واقعات ہیں بچوں کے تعلق سے۔ آج ہمارے مساجد میں بچے آتے ہیں تو ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ باقاعدہ میں ایک جگہ یہ اعلان سن رہا تھا کہ مسجدوں سے بچوں کو نکال دو، اور الحمدللہ اس وقت میں خطبہ ہی دے رہا تھا، میرے کان میں باہر سے آواز آئی تو میں نے صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 710 پڑھی اور کہا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز کو لمبی کر دوں، جب نماز پڑھتا ہوں پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو تکلیف ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، میں اس تکلیف اور اس درد کو میں محسوس کرتا ہوں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ عورتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں آ کر بچوں کو لے کر نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ آج آپ بچوں کو بھگائیں گے، یہی بچے جب مسجد سے دور جاتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر شراب اور برائی اور جوئے اور اس طرح سے کون کون سی برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر ملوث ہو جاتا۔ اس لیے بچوں کو نہ بھگائیں، بلکہ بچوں کو اپنے پاس رکھ کر مسجدوں کے اندر نماز اور دیگر کتابوں کی، قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت محبت تھی، بہت ساری احادیثیں موجود ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ساتھ کیسے تھے؟ ہمارے معاشرے میں بھی نوجوان ہیں، ہمارے درمیان میں بھی نوجوان موجود ہیں، کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو نکاح پر ابھارتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5066 اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع الباء فلیتجوز، اے نوجوانوں کی جماعت اگر تمہارے پاس استطاعت ہے۔ فرماتے ہیں نوجوان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا ہے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کر لے، وَأَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تاکہ اس سے تمہاری نگاہ جھک جائے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ ہمارے درمیان میں نوجوان موجود ہے، نوجوان جب موجود ہے بزرگوں کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ انہیں تلقین کرے نکاح پر۔ آج نوجوان کہتے ہیں ہم اپنے پیر پہ ہی نہیں کھڑے ہیں، تو کس کے پیر پہ کھڑے ہیں بھائی؟ نکاح کرے، اللہ نکاح کی برکت سے رزق بھی دیتا ہے، گھر بھی دیتا ہے اور گھر والی بھی دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر والی بھی دیا اور گھر بھی دیا۔ تو بھائی میرے نکاح کیجئے، اور اسی طریقے سے جب نوجوان نکاح نہیں کرتا ہے تو برائی کی طرف چلے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز سے ایک نوجوان کو سمجھایا،
ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس زنا کی اجازت دیجئے. صحابہ لب کے اس کو مارنے کی طرح قریب تھے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں چھوڑ دو اس کو, میرے قریب کرو, میرے قریب کرو. اور جب قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے وہ صحابہ, تو آپ نے اس کو انداز سے پیارے سے سمجھا, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم اس بات کو میں پسند نہیں کرتا ہوں, میری ماں باپ آپ پر قربان ہو. کہا وہ بھی کسی کی ماں ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے گنانا شروع کر دیا, کیا کسی کے پھوپھی کے ساتھ, کسی کے بہن کے ساتھ, کسی کی بیٹی کے ساتھ, ایک لمبی فہرست ہے. جب اللہ کے نبی اس نوجوان کے اندر غیرت ڈالی کہ جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں بہن پھوپھی بیٹی کے ساتھ برائی کرے, تو پھر دوسرے کی ماں بہن بھی وہ بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں, کسی کی بھائی, کسی کے بہن, اس کے ساتھ کیسے گوارا ہوگا؟ اس نوجوان کے دلوں پر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ اس کے دلوں کو پاک کر دے, اللہ اس کے شرمگاہوں کی حفاظت کر دے. اور اس طرح اللہ کے نبی نے دعا دی اور صحیح انداز سے سمجھائے. وہ نوجوان برائی سے رک گیا. ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ اگر نوجوان برائی کی طرف ہے اسے قریب بلائیں اور اسے سمجھائیں, یہ نہیں کہ اسے اس انداز سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیں اور اس پر گالی گلوچ کریں, اسے برے القاب سے پکاریں. نہیں میرے بھائیو, اس کو قریب کرے اور اچھے انداز سے اس کو سمجھائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوکروں کے ساتھ کیسے تھے. آج ہمارے پاس بھی نوکر ہے, غلام ہمارے پاس بھی ہے, کیسے تھے آپ؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, حتیٰ کہ بیویوں کو بھی نہیں مارا, نہ عورتوں کو مارا اور نہ کسی غلام نوکر کو مارا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی نوکر کام کر رہا ہے, اگر اس نے ہماری بات نہیں مانی تو آپ سمجھ لیجئے ہندی الفاظ میں کہ ماں بہن کی تو ایک اس کو گالی کر دیا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356 اٹھائیے, دیکھیے کہ ایک یہودی بچہ آپ کے یہاں نوکر ہے, خدمت کر رہا, آپ کے یہاں غلام ہے, لیکن وہ یہودی ہے, مسلم نہیں ہے, یہودی بچہ ہے, خدمت کر رہا ہے. تقریباً مورخین لکھتے ہیں 12-13 سال کا بچہ, وہ خدمت کر رہا, بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں اور آپ نے اس بیمار کی عیادت کی, اس کی پرسی کی, اس کا حال چال پوچھا اور فرمایا اے میرے پیارے بچے, اے میرے غلام, فاسلم, تم ایمان قبول کر لو, اسلام لے آؤ. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے, اس کا باپ اسی جگہ پر کھڑا ہے. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا باپ کیا اشارہ کرتا ہے. باپ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے ابو القاسم, جو کہہ رہے تم اسے مان لو, اس پر ایمان لے آؤ. پھر وہ فوراً وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ زبان سے الفاظ نکلتی ہے, ادھر روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے, انتقال کر جاتا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ کون سی چیزیں تھی میرے بھائیو؟ ہمارے یہاں اگر کوئی نوکر ہے, کوئی غلام ہے, تو پہلی بات تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ہم حاکم بن چکے ہیں کہ اس پر ظلم کی انتہا بھی کر دیتے ہیں. اس سے کما رہے ہیں لیکن نہیں دیں گے اس کی تنخواہ, جاؤ جو کرنا کر لینا. بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی مزدوری لے کر ہضم کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ آخرت میں دیکھ لیں گے. میرے بھائیو آئیے یہ حدیث اٹھا کر کے دیکھتے ہیں. ابو مسعود عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں, ایک غلام کو, ایک نوکر کو ایک کوڑے سے اس کو غصے میں مار رہے ہیں. سامنے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
آنا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ابو عبداللہ مسعود جان لو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں آواز سنی لیکن میں غصے میں تھا، سمجھ نہیں پایا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، پھر میں نے مارنا شروع کر دیا۔ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا عبداللہ بن مسعود جان لو، جس طرح تم اس غلام پر آج حاکم بنے ہو اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے اوپر حاکم بنا ہوا ہے، تمہیں پکڑ لے گا اللہ رب العالمین، تمہاری گرفت کر لے گا اللہ رب العالمین۔ اس دن اللہ رب العالمین سے ڈرو کہ جس دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اپنے بارگاہ میں جمع کرے گا اور سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے کس پر ظلم کیا تھا، اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ لے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت وہ کوڑا پھینک دیا اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کسی بھی غلام یا نوکر پر نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ مجھ پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے جتنا میں کسی غلام پر قادر اور قدرت رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نوکروں کے ساتھ اچھے سے آئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آگے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کیسے تھے، خود یتیم تھے اور یتیمی کے درد کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے۔ آنکھ کھولے تو باپ نہیں، کچھ دن کے ہوئے تو ماں انتقال، کچھ اور بڑے ہوئے تو چچا بھی انتقال۔ یتیمی کا درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ نہیں جانتا۔ پوری تاریخ اور پوری سیرت نبوی بھری پڑی ہے یتیموں کے خیر خواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں جو یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے، اس کے راشن، اسے پڑھائی اور یہاں تک کہ اس کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے لباس، یہ تمام چیزیں مہیا کرتا ہے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی، یعنی کتنے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیں گے۔ آج تو زمانہ الٹا ہی کر دی ہیں لوگوں نے، لوگ یہاں کے عجیب و غریب ہو گئے ہیں کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر کھا جاتے ہیں، یتیموں کے مال سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجیے، یتیموں کا حق اس سے زائد دیجیے جو آپ کے پاس ہے، اس کا جو مال ہے اس سے زائد اس کو دیجیے، اس کے سروں پر ہاتھ رکھیے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے، ہماری حالت بھی یہی ہے، نہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور نہ ہی احادیث نبویہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے جسم کے اندر حرام کے لقمے آ چکے ہیں، ہمارے غذاؤں کے اندر ناجائز پیسے، سودی بیاج والے حرام کے پیسے ہمارے جسموں کے اندر سما چکا ہے۔ یہ خون ہمارے جسموں کے اندر جو دوڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں حراموں میں ملوث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے مسلمانوں کی حالت کیسی ہے آپ جان رہے ہیں۔ ہم دعائیں کر کر تھک چکے، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دل ہمارے سخت ہو چکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو، اسے کھلاؤ پلاؤ اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرو، تمہارا دل اللہ نرم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یتیموں کے ساتھ کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے آیا۔ اب آئیے بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیسے تھے۔ آپ اپنی ضرورت کی چیز بھی غریبوں مسکینوں کو دے دیتے، سائل کو مانگنے والے کو دے دیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ سے کوئی مانگنے والا سائل آتا کبھی بھی آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، حتیٰ کہ اپنی ضرورت کی چیز بھی آپ دے دیتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت ایک چادر لے کر آتی ہے،
اور آپ نے اس چادر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور فرمایا اللہ کے نبی یہ چادر میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ میں نے آپ کے مہر نبوت کو دیکھا، یہ پیٹھ چادر سے خالی ہے، آپ کے پاس کوئی چادر نہیں ہے، تو میں یہ چادر آپ کی خدمت میں لے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اپنے پیٹھ پر ڈال لیا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دوسری چادر ہی نہیں تھی۔ وہیں صحابہ موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی یہ چادر مجھے دے دیجئے، اس چادر کی ضرورت مجھے، یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے مہر نبوت کو چادر سے خالی کیا اور اپنے کندھے سے اٹھا کر اس صحابی رسول کو دے دیا، اور آپ چلے گئے اپنے گھروں کی طرف، آپ حجرے کی طرف چلے گئے۔ دوسرے تیسرے صحابہ موجود ہیں، اس صحابہ سے کہا میرے بھائی تمہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں تھی، آپ نے سوال کر لیا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا اللہ کے نبی نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، آپ نے کیوں سوال کر لیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو یہ چادر چھو گئی، تو میں نے چاہا کہ یہ چادر اللہ کے نبی سے مانگ لوں تاکہ مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے اسی چادر کے اندر دفن کر دیا جائے۔ یہ مقصد تھا میرے بھائی۔ یہاں کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کی چیزیں بھی دے دیتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں فریج بھری ہوئی ہیں، ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا کہ فریج جو ہے آج جو ہو گیا ہے نا، غریب و مسکینوں کا حق کھا گئی ہے۔ ہم اور آپ کھانا کھائیں، جو بچا وہ فریج میں ڈال دیے، کل کھائیں گے۔ غریب بھوکے ہیں، پڑوسی ہمارا کھایا یا نہیں کھایا اس کی فکر ہونی چاہیے۔ معاشرے سماج کے اندر کون بھوکا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، اس تک وہ ضرورت کی چیزیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز بھی بیواؤں، غریبوں، مسکینوں میں دے دیا کرتے تھے۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے میرے بھائیوں؟ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے؟ پہلی بات تو ہمارا دشمن آج ہمارے معاشرے میں ہم نے سمجھ رکھا ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی۔ نہیں میرے بھائیو، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو کہا انما المؤمنون اخوہ، یہ تمام مومن تمہارے بھائی ہیں، یہ دشمن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خیر خواہ تھے۔ سمامہ بن اسال کا مشہور واقعہ ہے، جو قیدی کو قید کر کے لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، دنیا میں سب سے زیادہ نعوذ باللہ مبغوث چہرہ آپ ہی کا، اور آپ ہی کا شہر ہے، میں اپنی نظر اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کو کھول دو ستون سے جو باندھ رکھا ہے، اور اس کے کھلانے کی، اس کے پلانے کی ساری چیز کی ذمہ داری صحابہ کو کر دیا۔ صحابہ اپنے قیدی ساتھیوں کو بھی کھانا بہترین سے بہترین کھلاتے تھے، لباس اچھے سے اچھے پہناتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کیا حال ہے؟ کہا میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، جانے دو۔ چھوڑ دیا گیا، اور جیسے ہی وہ مسجد نبوی سے باہر آتا ہے، کنویں پر جاتا ہے سمامہ بن اسال، اور غسل کر کے واپس آتا ہے اور چیختا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ آج کی طرح سے دشمن کو قید کر کے الٹا نہیں لٹکایا، ننگا کر کے نہیں مارا، اور عضو کو بیڑی اور سگریٹ سے نہیں جلایا، برف کے سل پر نہیں لٹایا، زبردستی نہیں کی اسلام لاؤ، اور کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا جیسے آج دشمن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو کر رہے ہیں، ایسی اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی تکلیف دی، کہا چھوڑ دو، آزاد کر دو، جاؤ اس کو کھول دو۔ اور جب آزاد کیا تو بنا ہوا تھا تو آزاد تھا، اور جب آزاد کیا گیا تو قید ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں چلا آتا ہے۔ تو دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، یہ رویہ تھا، اور اپنے دشمنوں کو آپ نے معاف بھی کر دیا۔
بڑا دل رکھے معاف کرنے کا، جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کو اسی طرح معاف کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے سارے کے سارے لوگوں کو، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سب سے زیادہ تکلیف دیا، پیٹ پھٹ گئے اور بچے باہر آ گئے اور اسی حال میں انتقال کر گئے، اللہ کے نبی نے اس دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائی دشمنوں کو معاف کرنا سیکھے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، نوجوانوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، نوکر اور غلام ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آ جائے، اور اگر بیوہ ہیں یتیم ہیں تو اس کی کفایت کریں، اس کے دیکھ ریکھ کریں، اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے سروں پر ہاتھ پھیرا کریں، دل ہمارا نرم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی دشمن ہے تو دشمنوں کو بھی اچھے اخلاق سے اگر ہم پیش آتے ہیں تو وہ بھی ہمارا دوست بن جائے گا، اور وہ حق یہی ہے اور اچھے اخلاق اور کردار یہی ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کہ اس سے اچھا کوئی شخص نہیں ہے۔ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری زندگی کے اندر یہ پہلو ملتا ہے، اور یہی چیز اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل بنایا، نمونہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا چہرہ ہونا چاہیے، ہماری داڑھی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا لباس سنت ہونا چاہیے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ساری ضرورت کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین فاستغفر انہ غفور رحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله